بے شک وہ بڑے علم والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے ہمارا پروردگار جس نے ہمیں بنایا۔ تو خدا را ایک اور بھی آپ کو نصیحت کروں گا کہ بچوں کے درمیان انصاف کو بھی ملحوظ نظر رکھو۔ کبھی بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت مت دو۔ اگر اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی دی ہیں تو دونوں کے درمیان میں انصاف کرو۔ ماشاءاللہ آج کل کے دور میں نے بہت دیکھا کہ بچیوں سے ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے، الحمدللہ ہر کوئی پیار کرتا ہے۔ بچی چیز ہی ایسے ہے، یہ بھی اللہ کا ہم پر فضل ہے، ورنہ مشرکین مکہ کی طرح کہ جب وہ اپنی اولادوں کو خصوصاً اپنی بچیوں کو اس شرم سے زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے کہ کل سے ان کی شادی ہوگی اور اگلے ان کو بیاہ کر لے جائیں گے تو جو میرا داماد بنے گا، داماد بنانے پر ان کو شرم آتی تھی کہ کس طرح میں اس کا سامنا کروں گا۔ بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، بچیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، مگر جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے ان والدین پر، ان گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ گھرانہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی محبوب گھرانہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی کفالت کی اور اس میں تھوڑی سی بھی سختی اٹھائی اور اس کے بعد ان کو اپنے گھر والا کر دیا تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اتنی بشارت دے دی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، جس کی 4 بیٹیاں ہیں، جس کی 5 بیٹیاں ہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے جو کہ والدین آزمائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی بچیاں کل سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہی بچیاں اپنے والدین کے لیے جبکہ ان کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم کے درمیان میں ڈھال بن جائیں گی۔ آج ہم نے دل اتنا تنگ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، میں خود کتنے فیصلے کر چکا ہوں، یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں بتا سکتا معاملات کیا کیا ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، شوہر سب سے پہلے خفا، کیا ہماری برین سازی کی گئی، کس طرح ہمارا مائنڈ بنایا گیا۔ پھر سب سے بڑی ساس خفا کہ آ گئی منحوس بچیاں جننے والی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی ساس محترمہ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کو تیسری مخلوق ہیں، آپ کسی کی بچی نہیں ہے جو بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، آپ کسی کی بیٹی نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جنس کی دشمن، یعنی عورت کی دشمن ہے، وہ چاہتی ہے کہ گھر میں عورت پیدا نہ ہو۔ اس طرف کی عطا ہے۔ ہمیشہ شادی کے بعد ایک بات یاد رکھنا، اولاد جو ہے وہ مرد کے ماتھے سے ہے، مرد کے نصیب سے ہے، اور رزق جو ہے وہ بیوی کے ماتھے اور بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ آج ہم الٹ چل رہے ہیں، ہم بیوی کو کہتے ہیں کہ تو اولاد دے ہمیں، اور رزق جو ہے ہم لڑکے کے ماتھے سے تلاش کرتے ہیں کہ لڑکا اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ ہم بالکل شریعت کے برعکس چلتے ہیں۔ پھر بچیاں کئی بیٹھی ہیں گھروں میں، جی ہمارے اگر معیار کا رشتہ آئے گا تو ہم دیں گے، بچے والے ہیں تو جی بچی والے غریب ہیں، اگر ہمارے معیار کا اس سے اچھی کو مل جائے تو ہم رشتہ کریں گے، حسب نسب کو دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ سراسر گناہ ہے۔ بچی والوں کو چاہیے کہ جب کوئی اچھا نیک رشتہ مل جائے، اگرچہ وہ حسب نسب میں کم ہو کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ وہ غریب ہو، اپنا پیٹ عزت کے ساتھ پال رہے ہو کوئی پرواہ نہیں، لڑکا شریف ہو، دیندار ہو، کل سے بچیوں کو خوش رکھے گا۔ ہم حسب نسب کو دیکھیں، عمرہ میں چلے جائیں، اگر کل سے بچہ خراب نکلا، جو آج کل ہر روز فیصلے ہوتے ہیں کہ شادیوں کے باوجود بھی لڑکوں کے ناجائز تعلقات، پھر اس میں طلاق ہو جانا، جی میری تو پسند کی شادی تھی نہیں، میں تو اس عورت کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ کتنے معاملات آئے روز طلاق کے اسی وجہ سے ہیں۔ پھر بچے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ غربات و غریب بچیوں کو سہارا دیں۔ خدا را اس جہیز کی لعنت کو چھوڑیں، ان ڈیمانڈز کو چھوڑیں۔ شریعت کہتی ہے کہ والدین کو چاہیے اپنی وراثت میں، اپنے ترکے میں اپنی بچیوں کو حصہ دیں، جہیز کو چھوڑیں۔ آج ہم بالکل
کسی کے برعکس ہیں، جہیز میں تو وہ لاکھوں روپے کے خرچے کر دیتے ہیں، شادیوں میں والدین مقروض ہو جاتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم کیا کریں گے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو بھائی سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، آپس میں تقسیم نہیں ہو پا رہی، اسے جداد، ایک بھیا کا سب پر قابض ہو جاتا ہے، یا بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، دینا تو ویسے بھی ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے، مرنے کے بعد تو ویسے سب کچھ پرایا ہے، کیوں نہ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں سب کو اپنا اپنا حصہ اپنے ہاتھوں سے دے دو، تاکہ جانے کے بعد کل سے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو۔ میں بہت پتے کی بات کر رہا ہوں، اور یہی بچیاں کل سے دربدر ہوتی ہیں، بھائی حصہ کھا جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ایک دفعہ پھر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، اور ان پر ایسے غصے والے، سختی والے دربان مقرر کیے گئے ہیں کہ جو کسی کی سفارش نہیں قبول کرتے، صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو حکم ربی ان کو ہو چکا اس میں بالکل نرمی نہیں کرتے۔ یہ تب پاسبل ہوگا کہ جب ہم اپنی اولادوں کو دین کے مطابق چلائیں گے، ہم ان کی تربیت دین کی روشنی، شریعت کی روشنی میں کریں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ حسن بصری جیسے بچے پیدا ہوں گے، حضرت عبد القادر جیلانی جیسے بچے پیدا ہوں گے، اگر ہم نے ان کی تربیت دین کے مطابق کر دی۔ اگر نہ کی تو پھر دیکھنے میں ہمیں اور سننے میں کتنی خبریں ملتی ہیں کہ والد کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور اس پر وراثت پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا جس بیٹے کو نازوں سے پڑھا کر باہر ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اور پھر وہیں سے اسی بیٹے کا پیغام آتا ہے کہ والد فوت ہو گیا، میں اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اتنا